بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما۔ عزیز سامعین کرام، ناظرین کرام، آج کا دن یعنی 28 صفر المظفر ہم کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شہزادے خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شہزادے یعنی خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت حسن ابن علی علیہ السلام کی شہادت کی یاد دلاتا ہے آج کا دن۔ آج ہی کے دن ان کو مسموم کر کے، زہر دے کر کے ان کو شہید کیا گیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ شہزادے ہیں جن کے متعلق روایتوں میں آیا ہے کہ ان کی کنیت ابو محمد ہے۔ ولد بالمدینہ، مدینہ منورہ میں جن کی ولادت ہوئی ہے لیلۃ النصف من شہر رمضان، ماہ رمضان المبارک کی نصف مہینے میں یعنی 15ویں رمضان کی شب کو وہ مدینہ پاک میں تولد ہوئے ہیں۔ سنۃ ثلاثم من الحجرہ، ہجرت کے مدینہ پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے 3 سال بعد۔ اور جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تولد ہوئے، وجاءت به امہ فاطمہ الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم السابع من مولدہ، تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا امام حسن کی ولادت کے 7ویں روز حضرت امام حسن کو اپنی گود میں لیے ہوئے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاتی ہیں۔ فی خرقۃ من حریر الجنہ کان جبرائیل نزل بہا الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس نو مولود بچے کو، امام حسن کو، اس جنت کے پارچے میں، اس جنت کے کپڑے میں لپیٹ کر کے گئی جو جنت کا کپڑا خود جبریل امین علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیتاً لائے تھے۔ اسی کپڑے میں لپیٹ کر حضرت سیدہ نساء العالمین امام حسن کو لے کر کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتی ہیں۔ فسماہ حسنا، تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس نو مولود کا نام حسن رکھا۔ وَأَقَّ عَنْهُ قَبْشًا، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود امام حسن کی طرف سے ان کا عقیقہ ایک مینڈا، ایک بھیڑ ذبح کر کے کیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے 2 بھیڑ ذبح کیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ کے تولد ہونے کی خوشی میں۔ اور یہ وہ شہزادے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کی ولادت کی بشارت خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو دی ہے۔ اور یہ وہ شہزادے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کی ولادت کی خوشی میں خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیغمبرانہ شان کے ساتھ شریک ہوئے۔ اور وہ شہزادے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کے تارے تھے، وہ شہزادے جو جناب سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی گود کے پالے تھے،
آج 28 صفر المظفر کو ان کی شہادت کا دن ہے اور اتفاق سے آج جمعے کا بھی دن تھا، لیکن جس مسجد کی سپیکر سے ہم کو آوازیں آئی، مولوی حضرات جو ہے آج مختلف موضوعات کا انتخاب کیے ہوئے تھے، کہیں پر ایک موضوع کا انتخاب تھا، کہیں پر دوسرے موضوع کا انتخاب تھا، اللہ ماشاء اللہ بہت کم مسجدوں سے یا اپنے عزیزوں کی معرفت یہ معلوم ہوا کہ بہت کم مساجد میں آج امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے دن پر ہی روز جمعہ امام حسن مجتبیٰ کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے۔ اب انشاءاللہ المستعان ماہ ربیع النور، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماہ میلاد کے بس 2 یا 3 ایام باقی ہیں کہ اب عید میلاد ربیع الاول کے ایام شروع ہوں گے، اور تمام عالم بھر میں جو ہے علماء کرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمزمے اور ترانے گائیں گے، اور کرنا بھی چاہیے۔ اس شاخ کو ماہ ربیع الاول کی جو ہے آمد پہ مسرت کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں عالمی انسانیت کو وہ منجی بشریت جو ہے حاصل ہوا ہے، جس کے دم قدم سے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو اور لوگوں کو ہدایت سے ہمکنار فرمایا۔ لیکن آج 28 صفر المظفر کو اسی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کی بے دردانہ شہادت ہوئی ہے، لیکن آج کے دن کسی بھی خطیب نے، میں نے کہا الا ماشاء اللہ، ورنہ کسی بھی خطیب نے امام عالی مقام امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے بارے میں اپنے سامعین کے قلوب و اذہان کو منور نہیں فرمایا۔ اور میں آپ سے کیا کہوں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں جو احادیث میں آیا ہے کہ ام الفضل سے روایت ہے، اور یہ ام الفضل کون ہے؟ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاچی ہے، جو حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی ہیں، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس چاچی کی بہت قدر و منزلت فرمایا کرتے تھے۔ انہی ام الفضل سے روایت ہے، اور ام الفضل کے بارے میں ایک اور پہلے جو آپ کے گوش گزار ان کی فضیلت کے بارے میں گوش گزار کروں، یہ ام الفضل وہ صاحبہ ہیں جنہوں نے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد ایمان لایا ہے، یعنی اسلام کی دوسری خاتون ہیں بعد ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا اور سابقون الاولون میں سے ہیں۔ اور یہی ام الفضل روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے رسول اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے کہ گویا آپ کے جسم کا کوئی عضو میرے گھر میں ہے، یا کہا کہ میرے کمرے میں ہے، آپ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک عضو۔ تو فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے در جواب فرمایا، انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوگی، اور اے ام الفضل تم ہی وہ ہوگی جو اس بچے کی دیکھ بھال کرو گی۔ کہتی ہے یہی ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب امام حسن تولد ہوئے تو ایک دن میں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گود میں بٹھا کر کے لے گئی، تو میں نے جب امام حسن علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دیا تو امام حسن علیہ السلام نے بچہ ہونے کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر پیشاب پھیر دیا۔ تو میں نے تعدیب کے لیے امام حسن علیہ السلام کی پیٹھ پر مارا، میں نے امام حسن علیہ السلام کی پیٹھ پر مارا، تو فرماتی ہیں ام الفضل فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام الفضل ٹھہر جا، اللہ تجھ پر رحم کرے، تم نے میرے بیٹے کو تکلیف پہنچائی ہے۔
اس کی پیٹھ پر مار کر تم نے میرے بیٹے کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے حبیب، آپ اپنی یہ لنگی، یہ آپ اپنا تہبند جو ہے مجھے عنایت فرمائے، تاکہ اس پر بچے کا پیشاب پڑا ہے تاکہ میں اس کو دھو لوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کو دھونا نہیں ہے، بلکہ اس پر صرف پانی چھڑک دو، کیونکہ بچے کے پیشاب پر پانی چھڑکا جاتا ہے اور بچی کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے۔ اور جس حسن مجتبیٰ کی پیٹھ پر مشفقانہ طور سے ام الفضل نے پیٹھ پر ہلکے سے مارا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے امام حسن کی پیٹھ پر ہلکے سے مارنا بھی برداشت اور گوارا نہ ہوا۔ تو تب جا کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کی کیا حالت ہوئی ہوگی، اس نبی کے قلب مبارک کی کیا حالت ہوئی ہوگی جو آج بھی اپنی لحد میں حیات ہے۔ ہمارا تصور حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور ہمارا یہ بھی تصور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج بھی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی امت کے حالات مستحضر کرتے ہیں، پیش فرماتے ہیں۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر کیا گزری ہوگی جب زہر دینے والے نے، سازشی عنصر نے امام حسن مجتبیٰ کو زہر دلوایا اور ان کو زہر دیا گیا، اور جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے کہا، فرمایا، میرے بھیا حسین، اب تجھ سے مفارقت کا، دوری کا وقت ہو گیا ہے، اور میرے بھائی، مجھ کو زہر دیا گیا ہے اور زہر دے کر مسموم کیا گیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس زہر نے میرے کلیجے کو اور میرے آنتوں کو کاٹ دیا ہے۔ اور وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جن کو زہر دے کر کے جن کی خون کی قے آئی، جن کو خون کی الٹی آئی، اور بعض روایتوں کے مطابق ان کے جگر مبارک کے، ان کے مبارک کلیجے کے ٹکڑے خون کی قے میں، تشت میں بھر گئے، اور آج اسی مظلوم شہید کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مسموم و مظلوم جگر گوش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا دن ہے۔ مگر حیف اور افسوس ہے کہ آج جمعے کے دن کوئی نئی مجلس کرنے کا تو تقاضا نہیں تھا، آج تو جمعے کے دن آپ کے سامنے آلریڈی آپ کے سامنے سامعین ہوتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آج آپ اسلام کے اس 5ویں خلیفہ راشد، خلفائے راشدین، اہل سنت والجماعت کے پیرلنس میں ان کی زبان میں بات کی جائے تو خلفائے راشدین 4 نہیں بلکہ 5 ہیں، اور جب باقی خلفائے راشدین کے ایام میں ان کا ذکر خیر ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر خیر ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق کا ذکر خیر ہوتا ہے، حضرت عثمان غنی کا ذکر خیر ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ حضرت مولائے کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا ہے، تو آج کے دن چاہیے تھا کہ اس 5ویں خلیفہ راشد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر خیر ہو۔ اور اسی لیے میں بار بار یہ گزارش کرتا ہوں، this speaks volumes about our indifference or about our criminal silence۔ یہ حالات یا تو ہماری اہل بیت سے لا تعلقی کی دلیل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا تو یہ ہماری مجرمانہ خاموشی کی عکاسی کرتا ہے۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کیا کہوں، صرف اتنا کہوں گا کہ احادیث میں آیا ہے کہ ایک دفعہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے امام حسن
کو لے کر کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر میں تشریف لیتی ہیں۔ فقالت، تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مادرانہ شفقت سے اپنے بچوں کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہذان ابنک، یا رسول اللہ یہ دو میرے بیٹے آپ ہی کے بیٹے ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فورثہما شیئا، ان دونوں کو اپنی میراث میں سے کچھ عطا فرمائے، ان دونوں کو اپنے تبرک میں سے کچھ عطا فرمائے۔ فقال، تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اما الحسن فإن له حیبتی، اے فاطمہ رہا حسن تو اس کی میری میراث جو اس کی طرف ہے وہ میرا جاہ و جلال، میری حیبت، میرا رعب، میرا دبدبہ ہے، جس کا وارث میں نے اپنے بیٹے حسن کو بنایا ہے۔ وَأَمَّا الْحُسَيْنُ، اور میرا دوسرا فرزند جس کا نام حسین ہے، فَإِنَّ لَهُ جُودِي وَشِجَاعَتِي، اس کو میں نے اپنی سخاوت کا اور اپنی بہادری کا وارث بنا دیا ہے۔ اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے، وَقَانَ الْحَسَنُ أَشْبَهُ النَّاسِ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خَلْقًا وَهَدْيًا، امام حسن مجتبی علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و صورت کے شبیہ تھے، یعنی لوگوں میں جو شکل و صورت سے، چال ڈال سے، اٹھنے بیٹھنے میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ تھے وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام تھے۔ اور معمر زہری سے اور وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں، لم یکن احد اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الحسن بن علی، لوگوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیے کے ساتھ ہو بہو ملنے جلنے والا ہم میں سے حسن ابن علی سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی جو آج یوم شہادت ہے، ہم آج کے دن اس خلیفہ راشد کو سلام تہنیت پیش کرتے ہیں جو جگر گوشے رسول اللہ ہیں، جو اشبہ الناس برسول اللہ ہیں۔ ہم اس خلیفہ راشد کو سلام پیش کرتے ہیں جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فرزند ہیں۔ ہم اس حسن ابن علی کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں علیہ السلام، جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دودھ کے پالے ہیں۔ ہم اس حسن ابن علی کو سلام پیش کرتے ہیں جن کو امام حسین سید الشہداء بھی اپنا امام کہتے ہیں، اور سید الشہداء علیہ السلام امام حسین علیہ السلام بھی امام حسن کی معیت میں ان کو اپنا امام مان کر ان کے فرما بردار رہتے تھے۔ اور آج کے دن ہم اس حسن مجتبی علیہ السلام کو تہنیت اور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے بچے قاسم سے یہ وصیت کی تھی کہ جب تیرا چچا کربلا کے میدان میں تنہا ہو تو اپنے چچا کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا۔ اور آج ہم حضرت حسن مجتبی کو، اس مسموم شہید کو سلام عقیدت ادا کرتے ہیں جن سے کیے گئے وعدے اور معاہدے معاہدہ کرنے والوں نے کبھی نہیں نبھائے۔ اور آج ہم اس حسن مجتبی علیہ السلام کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جو مسلمانوں کے عمومی مفاد کے لیے اپنے حق کے خلافت، جائز حق کے خلافت سے دستبردار ہوئے، تاکہ مسلمانوں میں آتش پیکار و کین کی صدائیں بلند نہ ہو، جس کے متعلق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حکیم الامت فرماتے ہیں، تان شنید آتش پیکار کین پشت پازد برسرے تاجو نگین۔ امام حسن مجتبی وہ فاطمہ زہرا کے جیالے فرزند ہے جنہوں نے یہ سوچا تاکہ امت میں
کین و پیکار کی آگ نہ بڑھکے تو انہوں نے تاج و نگین کو اپنے پاؤں کی پشت سے ٹھوکر مار دی۔ اور امام عالی مقام امام حسن اس لیے زہد کے امام، خدا کی راہ میں جاہ و منصب کو ترک کرنے کے اور قیامت تک کے لیے تمام دنیا کے پھکراء کے لیے اپنے منصب اور جاہ کو خدا کی رضا کے لیے بذل کرنے والوں کے لیے ایک علامت بن گئے۔ اور آج کے دن ہم اس امام حسن مجتبی علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جس امام حسن مجتبی کے سامنے اس کے بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام پر سب و شتم ہوتا رہا، لیکن وہ مدارات مسلمین کے لیے، مسلمانوں کی جمعیت کو بچانے کے لیے جو ہے خون کے گھونٹ پیتے تھے، لیکن امت میں انتشار اور فساد اور فتنے کے دروازے کو، کیفیات کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، دفن کر دیا۔ اور اس طریقے سے حضرت حسن مجتبی امت مسلمہ کی یکجہتی کے لیے، امت مسلمہ کی یونٹی کے لیے صدر اولیٰ سے ہی ایک بہت بڑی علامت اور منارہ نور ثابت ہوئے۔ لیکن اس کا مطلب قطعی یہ نہیں، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ اس امام حسن مجتبی کی اس ایثار کو، ان قربانیوں کو یاد نہ کیا جائے۔ مصلحتوں کے پھیر میں آ کر، مصلحتوں کی آڑ میں آ کر اس جگر گوشے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا ذکر نہ کیا جائے، جس کو زہر دے کر کے شہید کیا گیا، اور جب ان کو کفن دیا گیا اور جب ان کو دفنانے کے لیے لیا گیا، تاریخ گواہ ہے، مورخین کی کتابیں گواہ ہیں کہ مروان بن الحکم کے ایما پر امام حسن مجتبی علیہ السلام کے جنازے پر اتنے تیر برسائے گئے کہ ان کا سفید کفن جو ہے ان کے خون سے، ان کی لحش مبارک سے نکلے ہوئے خون سے سرخ ہو گیا۔ اور امام حسن کو روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس معاہدے کے لیے لیا گیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محضر میں ان کے جنازے کو کھڑا کیا جائے، تو ان کے جسم کو لہو لہان کر کے جو واپس لیا گیا، تو پھر ان کو مزار بقیع میں اپنی جدہ، اپنی دادی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے جوار میں دفن کیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی کروڑوں برکتیں، رحمتیں، صلوات اور سلام نازل ہوں امام حسن مجتبی کی تربت مبارک پر، ان کے پاک تینت اجداد کی تربتوں پر، ان کے پاک تینت اولادوں کی تربتوں پر، ان کے بھائی سید الشہداء کی تربت پر، اور جملہ اہل بیت اطہار کی تربتوں پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو۔ جن اہل بیت اطہار کے متعلق اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والو، اللہ تعالیٰ کا یہ ازلی ارادہ ہے کہ تم سے ہر ایک قسم کا رجس اور ناپاکی کو دور کرے، ویطہرکم تطہیرا، اور اللہ تم کو اتنا پاک کرے جتنا اس کو پاک کرنے کا حق حاصل ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، آیت تطہیر نازل ہوئی، فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ زہرا کو بلاوا بھیجا، وہ حسنن و حسینا، امام حسن اور حسین کو، اور حضرت علی مرتضیٰ کو، وجللہم بکسا، ان سب کو اپنی ابا کے سائے میں جمع کیا، اسی لیے ان کو آل ابا کہتے ہیں۔ امام حسن آل ابا ہے، امام حسن آل کسا ہے، اور اس کے بعد فرمایا خدایا یہ میری اہل بیت ہیں، ان کو پاک کر دے۔ اور آج اس شخصیت کا یوم شہادت ہے جو رسول اکرم کی ابا کے سائے میں آل ابا کہلاتے ہیں۔ آج اس شخصیت کا یوم شہادت ہے جو رسول اکرم کی کسائے مبارک کے سائے میں پل کر آل کسا میں سے ہوئے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔
اور سب سے بڑھ کر جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور کہتے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک ذوقی بات میں یہ عرض کروں، حسن کی عمر حسین سے بڑھ کر ہے، تو لہذا سرداری میں، جنت کی سرداری میں جس کو پہلا رتبہ حاصل ہے وہ یہی جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو اولین حقیت رکھتے ہیں جنت کی سرداری کی۔ اور آج جنت کے سردار کا یوم شہادت ہے، مگر بدقسمتی، صد حیف، واویلا، افسوس کا مقام ہے کہ جس طریقے سے ان کا ذکر خیر آج جمعے کے خطبوں میں ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عقل سلیم عطا کرے، ہم کو فہم عطا کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو مودت القربہ کی دولت عظمیٰ نصیب فرمائے۔ اور انشاءاللہ المستعان یہ بات آپ کے لیے آخر میں چشم کشا ہوگی کہ بہت سارے لوگ بحث کرتے ہیں کیا بزرگان دین کا عرس منانا جائز ہے یا نہیں۔ اب مجھے ان سے کلام نہیں جو اعراس کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن میرا سوال ان مکاتب فکر سے ہے جو اپنے بزرگوں کے اور اپنے عالموں کے عرس منانے پر بہت مشقتیں اٹھاتے ہیں، لاکھوں کا روپیہ جو ہے خرچ کرتے ہیں، تو کیا ان کو نہیں چاہیے تھا کہ جہاں پر وہ اپنے بزرگوں اور عالموں کے عرسوں کی بات کرے، تو کیا ان کو نہیں چاہیے تھا کہ آج کے دن، جمعہ کے دن، کم سے کم جمعے کے خطبے میں امام حسن علیہ السلام کی سیرت بیان ہوتی، ان کی شہادت کا دردناک واقعہ بیان ہوتا۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔